السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، اس نے کچھ نہیں بتایا۔ گھبراہٹ میں کرشن راؤ کی سانسوں کا زیر و بم بڑھ گیا تھا، مگر وہ پھر بھی بڑی بے حسی کے ساتھ جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیرت ہے، نرسنگا کی پیشانی پر کئی اور لکیریں نمایاں ہو گئی تھیں اور وہ اپنی گھنی مونچھوں کو بل دے رہا تھا۔ تجھے اس منصوبے کی خبر نہ ہو، یہ میرے لیے بڑی ناقابل یقین بات ہے ٹھاکر۔ آج رات تو اسے قائم خان سے بدلہ لینے کے لیے شہر کی طرف جانا تھا۔ نرسنگا کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ آج اماؤس کی رات ہے۔ میں نے گہری تاریکی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج کی رات کا انتخاب کیا تھا۔ ابھی نرسنگا کی گفتگو جاری تھی کہ کرشن راؤ درمیان میں بول اٹھا، میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ نرسنگا نے ایک بار پھر حیرت زدہ نظروں سے ٹھاکر کی طرف دیکھا۔ کامران سے ہر بات طے ہو چکی تھی۔ اگرچہ آج صبح سے میری طبیعت میں گرانی ہے، لیکن پھر بھی مجھے صرف اس لڑکے کی خاطر یہاں تک آنا پڑا۔ وہ بہت جذباتی نوجوان ہے۔ اگر جوش میں ہوش کھو بیٹھا تو معاملہ الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس خیال سے میں اپنے پاس بہترین جاں بازوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ وہ مندر کے صحن میں اس طرح بیٹھے ہیں کہ ان کے جسموں پر گہرے رنگ کے کپڑے ہیں۔ شہر کے لوگ انہیں سنیاسی یا سادھو سمجھیں گے، مگر ان کے لبادوں کے نیچے چمکتی ہوئی شمشیریں موجود ہیں۔ بالفرض چھوٹا ٹھاکر کسی مصیبت میں پھنس گیا تو یہ میرے وفادار غلام اس کی ڈھال بن جائیں گے۔ نرسنگا کی باتیں سن کر کرشن راؤ اور پجاری رام سوروپ کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکل آئی تھیں۔ مگر وہ لڑکا ہے کہاں؟ بلاؤ اسے۔ نرسنگا نے بیزاری کے لہجے میں کہا، میں یہاں مر رہا ہوں اور وہ پڑا سو رہا ہے۔ کیا یہ زندہ رہنے کے یہ طریقے ہیں؟ کیسے بلاؤں نرسنگا؟ کامران تو رات سے غائب ہے۔ کرشن راؤ نے ایک اور جھوٹ بولا، مگر اس کی آواز لرز رہی تھی۔ چھوٹا ٹھاکر غائب ہے؟ نرسنگا اس طرح بولا کہ اس کی آواز پر چیخ کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ میں کچھ نہیں جانتا سردار۔ کرشن راؤ کے لہجے کی لرزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ کیا وہ اپنی مرضی میں اس قدر آزاد ہے کہ تیری اجازت کے بغیر یہاں سے جہاں چاہے چلا جائے؟ نرسنگا کے لہجے کی سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ جسے ہر وقت تیرے آدمی شکری اور باز کی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، اور جس کے پنجرے کو لوہے کی تیلیوں سے اس طرح کس دیا گیا ہے کہ وہ سانس تک نہ لے سکے، پھر اس کا اڑ جانا اور فضا میں غائب ہو جانا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹھاکر تو جھوٹ بول رہا ہے۔ نرسنگا بے قابو ہو گیا۔ سردار، تو ایک مسلمان کے لیے مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے؟ کرشن راؤ نے بھی چیخنے کی کوشش کی تھی، مگر خوف کی زیادتی کے سبب اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی۔ کل رات وہ یہاں سے فرار ہو گیا۔ میں نے اس پر اپنی دولت لٹائی، تیری خوشامد کی، مگر وہ غداروں کی اولاد تھا، مجھے ڈس کر چلا گیا۔ کیسا ٹھاکر ہے کہ مسلسل بہانے تراش رہا ہے۔ نرسنگا کا چہرہ جلنے لگا تھا۔ زمین بھی اپنی جگہ قائم ہے اور آسمان بھی، پھر وہ لڑکا کس طرح فرار ہو سکتا ہے؟ اگر یہ دونوں اپنے محور سے ہٹ جائیں تو میں سمجھ لوں گا کہ رائے زادہ فرار ہو گیا۔ اس کے جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، مگر وہ منہ چھپا کر بھاگ نہیں سکتا۔ جوش غضب میں نرسنگا کے منہ سے کف اڑنے لگا تھا، اور جب منزل تک پہنچنے میں صرف چند گھنٹوں کا وقفہ رہ گیا تو اس طرح چلا گیا؟ نہیں ٹھاکر، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا جھوٹ نہ بول جو تیرے گلے میں اٹک جائے اور سننے والا اسے نگل نہ سکے۔ مجھے صاف صاف بتا دے کہ شجاع الدین کامران کہاں ہے؟ اپنے لہجے کو سنبھال نرسنگا۔ کرشن راؤ نے برہمی کا مظاہرہ کرنا چاہا، مگر اپنی آواز کی تھر تھراہٹ پر قابو نہ پا سکا۔ میں ٹھاکر کرشن راؤ ہوں، راجپوتوں کی آن، اعلیٰ نسل ہندوؤں کی آبرو۔ میں تجھے خوب جانتا ہوں ٹھاکر، مگر پہلے میرے سوال کا جواب دے۔ نرسنگا نے ٹھاکر کی شخصیت کو جھٹلا دیا تھا۔ مجھے کامران کا پتہ چاہیے۔ ٹھاکر اپنی زبان نہیں بدلتے۔ کرشن راؤ کا جسم کچھ اور کانپنے لگا تھا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ کل رات وہ مندر سے فرار ہو گیا۔ نرسنگا کے بدن میں
آگ سی لگ گئی اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ایک ہاتھ تلوار کے دستے پر تھا۔ میں جا رہا ہوں ٹھاکر، مجھے زیادہ انتظار کی عادت نہیں۔ جنگل پہنچنے کے بعد نصف گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ میں کامران کو اپنی آرام گاہ میں صحیح و سلامت دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس طرح کہ تو خود اسے لے کر وہاں آئے گا۔ یہ کہتے ہی نرسنگا پلٹ پڑا اور اس نے پوری طاقت سے دروازے پر ٹھوکر ماری، یہاں تک کہ دونوں پٹ کھل کر دوبارہ بند ہو گئے۔ پجاری رام سوروپ پر موت کی سی دہشت طاری تھی۔ اس نے دوڑ کر نرسنگا کے پاؤں پکڑ لیے، لیکن میواتی لٹیروں کا سردار اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ اس نے دوسری ٹھوکر رام سوروپ کے سر پر ماری اور وہ عیار پجاری چیخ کر مسند کے کنارے سے جا ٹکرایا۔ پھر جیسے ہی نرسنگا دروازہ کھول کر باہر نکلا، ٹھاکر کرشن راؤ چیختا ہوا دوڑا۔ ٹھہر جا نرسنگا، میں ابھی کامران کو بلاتا ہوں، وہ یہاں سے کچھ فاصلے پر شودروں کی بستی میں چلا گیا ہے۔ نرسنگا نے خونخوار نظروں سے کرشن راؤ کی طرف دیکھا اور پاؤں زمین پر مارتا ہوا پلٹ آیا۔ کرشن راؤ نے پجاری رام سوروپ کے ذریعے اپنے اس محافظ کو اندر طلب کیا جو دروازے پر کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ راما راؤ سے کہو کہ وہ چھوٹے ٹھاکر کو لے کر فوراً مندر پہنچ جائے۔ محافظ کانپتے جسم کے ساتھ مڑا اور ایک گھوڑے پر بیٹھ کر شودروں کی بستی کی طرف چلا گیا۔ راما راؤ اور اس کے ساتھی شراب میں بدمست پڑے تھے۔ انہیں اپنے ہوش و حواس درست کرنے میں بہت دیر لگ گئی۔ شدت انتظار سے گھبرا کر نرسنگا کئی بار باہر جا چکا تھا۔ اس دوران اس نے اپنی تلوار نیام سے کھینچ لی تھی اور بڑی بے قراری کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ اپنے سردار کی یہ حالت دیکھ کر سادھو نما لٹیرے بھی دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور ان سب کے ہاتھ تلواروں کے قبضوں پر سختی کے ساتھ جمے ہوئے تھے۔ پھر جب شجاع الدین کامران کو ایک بیل گاڑی میں ڈال کر لایا گیا تو نرسنگا کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکل گئی۔ آہنی اعصاب رکھنے والا ایک لٹیرا کامران کو اس حالت میں دیکھ کر بدحواس نظر آنے لگا۔ اس نے قریب کھڑے ہوئے راما راؤ اور دوسرے مسلح راجپوتوں کو دیکھا۔ کیف و مستی کے باعث وہ سب کے سب جھوم رہے تھے اور ان کے ہونٹوں پر ایک بے رحم مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ نرسنگا آہستہ آہستہ کامران پر جھکا، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ مام، تم کہاں ہو؟ میرے پاس آؤ، بہت سے ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ میرے پورے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے، ان زخموں پر اپنی محبتوں کا مرہم رکھ دو۔ یہاں میرا کوئی نہیں، میں بہت تنہا ہوں۔ مام، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ کامران بے ہوشی کے عالم میں اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ نرسنگا سیدھا ہوا اور ٹھاکر کرشن راؤ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یہ اپنی ماں کو پکار رہا ہے۔ کرشن راؤ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے لرزتے ہوئے جسم کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے اس حالت تک کس نے پہنچایا ہے؟ فرط غضب سے نرسنگا کی آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ میں نے، راما راؤ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے اونچی آواز میں بولا۔ یہ ٹھاکر کو گالیاں بک رہا تھا اور ہم اپنے سردار کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ نرسنگا نے پلٹ کر راما راؤ کی طرف دیکھا۔ ابھی وہ جواب میں کچھ کہنے نہیں پایا تھا کہ ٹھاکر بول اٹھا، صرف مجھے ہی نہیں، یہ برذات تیرے دیوی دیوتاؤں کو بھی گالیاں بک رہا تھا۔ اگر تو میری جگہ ہوتا نرسنگا تو اب تک اس کی بوٹیاں نوچ کر کتوں کے آگے ڈال چکا ہوتا۔ کرشن راؤ نے سردار پر بڑی کاری ضرب لگائی تھی، مگر نرسنگا اس کے فریب میں نہیں آیا۔ تو اپنا اعتبار کھو چکا ہے ٹھاکر، نرسنگا نے چیختے ہوئے کہا۔ کتنے جھوٹ بولے گا؟ میں تیری کسی بات پر یقین نہیں کروں گا۔ مندر کی دیوداسیوں سے پوچھ لے کہ پجاریوں سے دریافت کر لے، سب کے سب ایک ہی بات کہیں گے۔ ٹھاکر نے اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کے لیے ایک کمزور سی دلیل پیش کی۔ یہ تو تیری رعایا ہیں ٹھاکر، ان کی مفلوج زبانوں میں اتنی طاقت کہاں کہ تیرے پڑھائے ہوئے سبق کے خلاف اپنے ہونٹوں کو جنبش دے سکیں۔ نرسنگا نے کرشن راؤ کو جھڑک دیا۔ میں چھوٹے ٹھاکر کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ جب اسے
ہوش آ جائے گا تو پھر اس کی گواہی پر اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ کیسا فیصلہ؟ ٹھاکر کی بجائے راما راؤ نے تن کر پوچھا۔ سردار نرسنگا نے بڑی مشکل سے راما راؤ کی اس بےہودگی کو برداشت کیا اور ٹھاکر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، وہ بڑا سخت فیصلہ ہوگا ٹھاکر۔ میں تیرے آدمیوں سے کامران کے ایک ایک زخم کا حساب لوں گا۔ اس بات کو یہیں ختم کر دے نرسنگا۔ یک بہ یک کرشن راؤ نے خوش آمدانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، نہیں ٹھاکر، اب یہ بات اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ نرسنگا اپنے آدمیوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ کہہ کر میواتی لٹیروں کا سردار گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس نے بیلوں کا رخ جنگل کی طرف موڑ دیا۔ شراب کے اثر سے جھومتے ہوئے راما راؤ اور اس کے ساتھیوں نے اپنی تلواریں بے نیام کرنی چاہییں، مگر اس سے پہلے ہی نرسنگا کے لائے ہوئے سادھو نما لٹیروں کی شمشیریں ہوا میں لہرانے لگی تھیں۔ کرشن راؤ نے آگے بڑھ کر اپنے محافظ خدمتگاروں کو ڈانٹا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس نے بیل گاڑی پر کھڑے ہو کر چیختے ہوئے کہا، ٹھاکر، مجھے تیرا یہ سلوک ہمیشہ یاد رہے گا۔ راما راؤ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ جواباً اس نے بھی چیخ کر کہا، سردار، ہمیں دھمکیاں دینے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک لے کہ تو نے ایک اچھوت کی خاطر ٹھاکروں کی پگڑی اچھالی ہے۔ نرسنگا نے راما راؤ کی اس تلخ کلامی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے گردش کر رہے تھے اور توانا سیل ہوا میں اڑنے لگے تھے۔ ان کے گلے میں بندھے ہوئے گھنگرو اس طرح بج رہے تھے جیسے موت رقص کر رہی ہو۔ نرسنگا شجاع الدین کامران کو لے کر چلا گیا اور راما راؤ نشے کی حالت میں کھڑا جھومتا رہا۔ ٹھاکر بار بار اپنے اس وفادار خادم کو دیکھتا اور خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ کرشن راؤ سب کے سامنے راما راؤ کو سخت لہجے میں تنبیہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بالآخر اس کا دایاں بازو تھا اور اپنا ایک بڑا حلقہ اثر بھی رکھتا تھا۔ تاہم ٹھاکر خاموش نہ رہ سکا اور دبے دبے تلخ لہجے میں کہنے لگا، راما، تو نے صورتحال کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ میں کیا کرتا ٹھاکر، میں کیا کرتا؟ راما راؤ کی ٹانگوں کے ساتھ اس کی زبان بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ تو خاموش رہ سکتا تھا۔ کرشن راؤ بڑے کرب سے دوچار تھا۔ اگر تو کچھ دیر اپنے ہونٹوں کو بند رکھتا تو میں اس طوفان کو گزارنے کے لیے کوئی راستہ ضرور بنا لیتا۔ کیسا طوفان ٹھاکر؟ راما راؤ ایک بار پھر ڈگمگایا۔ تو نرسنگا کی بات کر رہا ہے؟ وہ تو پانی کی ایک فوار تھی، برستی ہوئی گزر گئی۔ میواتی لٹیروں کے سردار کے لیے راما راؤ کے لہجے میں شدید نفرت پوشیدہ تھی۔ نہیں راما، وہ فوار نہیں، پانی کی ایک تند و سرکش باڑھ ہے جو بڑی بڑی چٹانوں کو بہا کر لے جاتی ہے۔ ابھی تو نرسنگا کو جانتا نہیں۔ اگر کسی سے اس کا بیر پڑ جائے، دشمنی پڑ جائے، تو پھر ایک ہی وقت میں وہ سانپ بھی ہے اور بچھو بھی۔ اس کا کاٹا پہلے بہت چیختا ہے، چلاتا ہے، اور پھر چیختے چلاتے موت کی گود میں چلا جاتا ہے۔ کرشن راؤ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ تیرے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی ٹھاکر، راما راؤ نے لہراتے ہوئے کہا۔ وہ سانپ ہو یا بچھو، تیرے داس ہر زہریلے کیڑے کو مسلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ راما راؤ بظاہر نشے میں تھا، مگر اپنے مطلب کی بات کہنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ کرشن راؤ نے اسے غور سے دیکھا اور پھر اپنے دوسرے خدمتگاروں کو مخاطب کر کے بولا، راما کو آرام کی ضرورت ہے، اسے یہاں سے لے جاؤ۔ ٹھاکر کے لہجے سے ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ نہیں ٹھاکر، میں پوری طرح ہوش میں بھی ہوں اور تندرست و توانا بھی، راما راؤ نے بھڑک کر کہا۔ میرے دماغ میں نہ خلل پیدا ہوا ہے اور نہ جسم میں تھکن کے آثار۔ میں تیرے دشمنوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ اگر تو ہمیں اجازت دے دے تو تیرے غلام اس لٹیرے نرسنگا کی لمبی زبان کاٹ دیں اور اٹھا ہوا سر اس طرح زمین پر جھکا دیں کہ پورا چہرہ کیچڑ سے آلودہ ہو جائے۔ راما راؤ گہرے نشے کے باوجود کسی سیاہ بادل کی مانند گرج رہا تھا۔ بھگوان کے لیے تو اسی وقت یہاں سے چلا جا۔ کرشن راؤ نے شدید جھنجھلاہٹ کے عالم میں کہا، شراب تیرے سر چڑھ کر بول رہی ہے، میں کہاں جاؤں ٹھاکر؟ راما راؤ نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ حویلی جاؤں؟
یا دیوداسی شکنتلا کے کمرے میں، جہاں تیرا جی چاہے۔ کرشن راؤ کے لیے اس کا وجود ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ مگر ایک بات سن لے کہ میں کل صبح تجھے پورے ہوش و حواس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بدمستیوں کا وقت نہیں۔ اگر آئندہ تو نے بہکی بہکی باتیں کی تو۔ کرشن راؤ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور راما ڈگمگاتے قدموں سے مندر کے اس حصے میں چلا گیا جو پر اسرار اور زمین دوست تہخانوں پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد کرشن راؤ پجاری رام سوروپ کے بند کمرے میں مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا رہا۔ جب نرسنگا خون میں نہائے ہوئے بے ہوش کامران کو لے کر جنگل پہنچا تو لٹیروں کی اس بستی میں طوفان سا آ گیا۔ ہزاروں قزاق اپنے سردار کے گرد جمع ہو گئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے، نرسنگا ہمیں حکم دے کہ ہم چھوٹے ٹھاکر پر اٹھنے والے ہاتھوں کو کاٹ دیں۔ نرسنگا نے انہیں صبر و ضبط کی تلقین کرتے ہوئے کہا، ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا کہ یہ گھر کا معاملہ ہے۔ پہلے چھوٹا ٹھاکر ہوش میں آ جائے، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ اس کے خون کا حساب کس طرح لیا جائے۔ تم لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر جاؤ اور دیوی کی پناہ مانگو۔ دیوتاؤں سے دعا کرو کہ وہ چھوٹے ٹھاکر کو صحت بخش دیں۔ لٹیروں کا ہجوم چیختا ہوا واپس چلا گیا۔ وہ لوگ اپنی زبان میں آسمان کی طرف منہ کر کے مخصوص مذہبی کلمات کا ورد کر رہے تھے۔ اس دوران نرسنگا کا معالج خاص گوتم داس سردار کی خوابگاہ میں پہنچ چکا تھا۔ امرپالی شجاع الدین کامران کی حالت دیکھ کر بدحواس ہو گئی تھی اور بار بار اپنے شوہر کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی، سردار اسے کیا ہو گیا؟ امرپالی کی آواز کانپ رہی تھی اور اس کی خوبصورت آنکھیں چھلک اٹھی تھیں۔ سردار تیرے ہوتے ہوئے کس درندے نے اس کے جسم کو جھنجھوڑا ہے؟ کیا یہ دیوتاؤں جیسا معصوم نوجوان موت کی خوراک بن جائے گا؟ سردار نرسنگا کی نظریں وید گوتم داس پر مرکوز تھیں، جو بڑی توجہ سے شجاع الدین کامران کی نبض دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں موجود نہیں تھا امرپالی، میری غیر حاضری سے کچھ بھیڑیوں نے ٹھاکر کو نوچ ڈالا۔ نرسنگا نے امرپالی کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، کیا تو اب اتنا کمزور ہو گیا ہے سردار کے لوگ تیری غیر حاضری سے فائدہ اٹھانے لگے ہیں؟ امرپالی اپنے حواس میں نہیں تھی۔ کیا یہ تیرے خلاف بغاوت کے آثار نہیں ہیں؟ امرپالی یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ نرسنگا نے انتہائی قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ان پریشان کن لمحات کو گزر جانے دو، پھر میں تجھے سب کچھ بتا دوں گا۔ اس عرصے میں وید گوتم داس کامران کے زخموں کا معائنہ کر چکا تھا۔ سردار اس کے زخم گہرے ضرور ہیں مگر جان لیوا نہیں ہیں۔ گوتم داس کی باروب آواز گونجی۔ وہ 70 سال کا ایک بوڑھا طبیب تھا۔ گوتم داس نے شادی نہیں کی تھی اور وہ ایک تارک الدنیا انسان تھا۔ اس نے اپنی جوانی جنگلوں میں بسر کی تھی۔ اسے دنیا کے ہنگاموں سے نفرت تھی اور وہ سکون دل کی تلاش میں غاروں اور ویرانوں کی پناہ ڈھونڈتا تھا۔ پھر ایک دن بھٹکتے بھٹکتے گوتم داس نرسنگا کے جنگل میں آ گیا۔ نرسنگا نے اس کی بہت عزت افزائی کی۔ پھر گوتم داس یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اسے قزاقوں کا وحشیانہ کاروبار سخت ناپسند تھا، مگر نرسنگا نے اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال دیں۔ آج وہی گوتم داس بے ہوش کامران کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، میں ایک بات سے پریشان ہوں سردار، کہ کہیں سر کی ضربوں سے دماغ کو نقصان نہ پہنچا ہو۔ گوتم داس میں کچھ نہیں جانتا، نرسنگا نے وحشت زدہ لہجے میں کہا۔ میرا بھائی سمجھ لے، کچھ بھی سمجھ لے، اب یہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں ٹوٹ جاؤں گا۔ سردار بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا۔ وید، تو نے مردوں میں جان ڈال دی ہے، پھر اپنے منہ سے ایسے نراشا کے شہد کیوں نکال رہا ہے؟ میں پوری کوشش کروں گا سردار، گوتم داس نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ کہا۔ اس کی انگلیاں مسلسل کامران کی نبض پر جمی ہوئی تھیں۔ زندگی دینے والا تو کوئی اور ہے۔ یہ ناچیز اور کمزور گوتم داس اس کے سوا کیا کر سکتا ہے کہ مستقل جاگ کر دواؤں کو آزماتا رہے۔ نرسنگا اور امرپالی خاموش ہو گئے
اور وید گوتم داس کامران کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا۔ کامران کے حلق میں کئی جڑی بوٹیوں کا رس ٹپکایا گیا اور اس کے جسم پر وقفے وقفے سے کئی لیپ کیے گئے، مگر کامران کی حالت میں کوئی تغیر نہیں آیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور کائنات کے ذرے ذرے پر گہری تاریکی چھا گئی۔ گوتم داس نے سردار نرسنگا اور امر پالی سے آرام کرنے کے لیے کہا، مگر وہ دونوں کامران کے سرہانے بیٹھے رہے۔ گوتم جی، وہ کیسے چین سے سو سکتا ہے جس کا اپنا سگا جیون اور مریتو کے دوراہے پر کھڑا ہو؟ امر پالی نے کربناک لہجے میں کہا، تمہارا سگا عزیز؟ وید گوتم داس نے حیران ہو کر کہا، یہ تو مسلمان ہے، یہ تمہارا رشتہ دار کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس بار امر پالی کے بجائے نرسنگا نے جواب دیا، وید، تو ان باتوں کو نہیں سمجھے گا، یہ غیر ہوتے ہوئے بھی اپنا ہے، اور جو سگے ہیں وہ اپنے ہوتے ہوئے بھی غیر ہیں۔ سردار، میں اس کے علاج میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتوں گا۔ گوتم داس نے کہا، جو کچھ مجھے۔ نرسنگا نے درمیان ہی میں وید کی بات کاٹ دی، اور گوتم داس، ایسا کرنا بھی نہیں۔ اگر مذہب کی بنیاد پر تیرے دل میں اس کے خلاف نفرت کی کوئی چنگاری پھوٹی اور تو نے دھرم کے بھید بھاؤ کی آڑ میں چھوت چھات کا مظاہرہ کیا تو بات بہت بگڑ جائے گی۔ میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ گوتم، مجھے تیری باتوں سے تفریق کی بو آ رہی ہے۔ آخر تو نے اسے مسلمان ہونے کا طعنہ کیوں دیا تھا؟ اگر اس لڑکے کو کچھ ہو گیا۔ نرسنگا شدت جذبات میں بدحواس ہو گیا تھا۔ وید گوتم داس چند لمحوں تک اداس نظروں سے نرسنگا کی طرف دیکھتا رہا اور پھر فرش سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور سفید داڑھی اور سفید لباس میں گوتم داس ایک علیحدہ سا انسان نظر آ رہا تھا۔ یکا یک اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ سردار، تو نے مجھے بہت مایوس کیا۔ گوتم داس کی آنکھوں میں دھواں سا بھر گیا تھا اور حلق میں کانٹے سے اٹک گئے تھے۔ کیا تو مجھے موت کی دھمکی دے رہا تھا نرسنگا؟ اچانک گوتم داس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ نرسنگا گوتم داس کے اس طرز تخاطب پر حیران رہ گیا۔ ایک طویل رفاقت کے دوران پہلی بار اس نے گوتم کی آنکھوں میں غصے کی لہریں دیکھی تھی، اور پہلی بار بوڑھے وید کے سفید چہرے پر نفرت کی سرخی نظر آئی تھی۔